فتح مکہ کے بعد مسلمز عرب میں سب سے زیادہ پاورفل ہو گئے، لیکن عرب کے دو قبیلے حوازین اور ثقیف کو مسلمز کی یہ بڑھتی طاقت برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے مکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور حوازین قبیلے کے سردار نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں اپنا مال، عورتیں اور بچے تک ساتھ لے لینے چاہیے تاکہ کوئی بھی پیچھے مڑ کے بھاگ نہ سکے۔ ادھر مسلمانوں نے بھی لشکر تیار کیا اور اس بار تعداد بہت تھی، 12,000۔ جب حنین کی گھاٹی میں مسلم داخل ہوئے تو گھاٹی کے دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، کیونکہ دونوں طرف حوازین کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے اور مسلمز گھبرا گئے۔ ایک ایسا وقت جس میں مسلمز کو اپنی تعداد پر بھروسہ تھا، لیکن اللہ نے انہیں یاد دلایا کہ جیت تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتی ہے۔ اس افراتفری کے بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑتے رہے اور آپ کی آواز گونج اٹھی، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عباس، اپنی بلند آواز میں لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اے اصحاب بدر، اور دھیرے دھیرے مسلم واپس لوٹنے لگے۔ اس افراتفری کے دوران ایک سپاہی گھوڑے پر لڑتے رہے، زخمی حالت میں، لیکن رکے نہیں، اور وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ان کے جوش و شجاعت نے لوگوں کو ہمت دی، حوازین کی صفیں ٹوٹ گئیں اور ان کا مال مسلمز کے قبضے میں آ گیا، اور مسلمانوں کو اس جنگ سے کافی فائدہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے تک پہنچ گئے، جہاں ان لوگوں نے پہلے ہی قلعے میں لگ بھگ 1 سال تک رہنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے یہ قلعہ فتح کرنے کی کافی کوشش کی اور اس لیے یہاں کافی دن بھی گزارے، پر یہ قلعہ فتح نہیں ہو پایا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روزانہ قلعے کے سامنے جاتے اور لوگوں کو لڑنے کے لیے چیلنج کرتے، لیکن کسی کی بھی باہر آنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اب مسلمانوں کو سمجھ آ چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو یہ لوگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مسلمان واپس مکہ لوٹ گئے۔ اور اپنی تعداد پر بھروسہ کرنے والے مسلمانوں کو بھی اللہ نے سمجھا دیا کہ جیت تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اور ایمان سے ہوتی ہے۔